نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے ایمان والوں پر روزے فرض کیے جیسے پچھلی امتوں پر روزے فرض کیے تھے، شاید کہ وہ متقی و پرہیزگار ہو جائیں۔ بزرگوں، دوستو، میں اپنے ناظرین سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمتوں سے جو بھی عبادتیں ہم پر فرض کیا ہے اس میں بے انتہا جسمانی اور روحانی فائدے رکھا ہے۔ چنانچہ روزوں کے ذریعے بھی اللہ تعالی ہم کو بہت ساری جسمانی فائدے عطا فرماتا ہے، مگر ایک انسان جسمانی فائدوں کو پیش نظر رکھ کر روزہ نہ رکھے، بلکہ وہ خالص اللہ کے لیے، اللہ کی محبت میں، اللہ کے واسطے روزہ رکھے۔ اگر وہ جسمانی فائدوں کو پیش نظر رکھ کر روزہ رکھتا ہے تو یہ عبادت اللہ کے واسطے نہیں ہوگی بلکہ جسمانی فائدوں کے لیے ہوگی۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ خالص اللہ کی محبت اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں روزہ رکھنے والے بنیں۔ روزے میں اللہ تعالی روحانی صحت کے لیے روزے کو روحانی دوا بنایا ہے، اور اس دوا کو جو ہے اگر آپ وہ پورے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے آداب کے مطابق اگر استعمال کریں گے تو انشاءاللہ روزوں میں فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے یاد رکھیے کہ دنیا میں 3 قسم کے مریض ہوتے ہیں۔ ایک مریض وہ ہوتا ہے جو بیمار ہونے کے بعد دوا استعمال کرتا مگر ڈاکٹر کے منع کردہ چیزوں کو چھوڑتا نہیں، وہ بد پرہیزی کیے جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دوا استعمال کرنے کے باوجود بیمار کا بیمار رہتا ہے اور اس کی بیماری دور نہیں ہوتی۔ بالکل اسی طرح بہت سے روزے دار یہ روحانی دوا استعمال کرنے کے بعد حالت روزہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منع کردہ چیزوں سے پرہیز نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھو۔ اس لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنے عقیدے کو درست کریں، ورنہ ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوں گی۔ ساری وہ عبادتیں جو عقیدے کے خراب ہونے کی وجہ سے کی جاتی ہیں وہ اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ روزہ رکھ کر بے پردہ اگر ہوتے ہیں تو بے پردگی کے ساتھ پھرتے رہتے ہیں، جھوٹ بولنے کے عادی ہوتے ہیں تو برابر جھوٹ بولتے ہیں، نیم برہنہ کپڑے پہنتے ہیں تو نیم برہنہ کپڑے ہی پہن کر رہتے ہیں، حلال حرام کی تمیز کیے بغیر کھانا پینا جاری رکھتے ہیں، غیبت اور جو ہے گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑے کے بھی عادی بنے رہتے ہیں۔ بعض مسلم ممالک میں تو یہ دیکھا گیا کہ لوگ راتوں میں عبادات سے فارغ ہونے کے بعد کھیل کود فٹ بال میچز ہوتے ہیں اور ان کے لیے خاص قسم کے رمضان میں وقت گزارنے کے لیے ڈرامے ریلیز کیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ راتوں میں آنکھوں کانوں اور دل و دماغ کے زنا میں مبتلا رہتے اور رات تمام اللہ کی طرف رجوع ہونے کے بجائے وہ راتوں میں رت جگا کر کے دن میں سوتے پڑے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو رمضان سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور وہ حلق سے پیاسے اور پیٹ سے بھوکے ہی رہتے ہیں۔ ان کے روزے ان میں تقوی اور پرہیزگاری پیدا کرنے نہیں دیتے اور نہ یہ روحانی دوا ان پر اثر کر سکتی ہے۔ دوسرا مریض وہ ہوتا ہے جو حالت روزہ میں جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آیا، اگر وہ بے دین تھا تو فوراً جو ہے روزوں کے اندر یعنی اسلام کی پابندی شروع کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو پوری طرح یعنی اگر وہ شراب پیتے تھے تو شراب چھوڑ دیتے، اگر وہ جو ہے اگر وہ فرض کیجئے کہ حرام کھاتے تھے تو حرام کھانا چھوڑ دیتے۔ آج کل تو
حالت روزہ میں پچھلے زمانوں میں کم سے کم رشوت نہیں لی جاتی تھی، آج کل تو حالت روزہ میں رشوت بھی لی جا رہی ہے، اور مسجدوں کے افطار میں حرام اور حلال پیسہ دے کر دعوت افطار میں بھی شریک ہو جاتے ہیں۔ حالت روزہ میں شراب چھوڑتے، جوا چھوڑتے، ریس چھوڑتے اور گانجا اور دوسرے چیزیں چھوڑ دیتے۔ پہلے اگر صرف جمعہ کی نماز کی پابندی کرتے تھے تو اب جو ہے باقاعدہ رمضان کے مہینوں میں 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتے ہیں، فلمیں دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں اور کچھ تلاوت کے عادی بھی بن جاتے ہیں۔ ایسے لوگ جب روزہ چھوڑتے ہیں تو ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ان کی بے دینی پھر پلٹ کر پوری طرح واپس آ جاتی ہے، اور یہ اگر رمضان سے پہلے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے تھے تو رمضان کے بعد پھر یہ جمعہ کے نماز ہی کے پابند رہتے ہیں۔ اگر یہ رمضان سے پہلے بے پردہ پھرتے تھے تو رمضان کے بعد بھی یہ بے پردہ پھرتے ہیں۔ اگر یہ رمضان سے پہلے حرام مال دھوکہ دے کر یا جھوٹ بول کر تجارت میں مال کھاتے تھے یا جو ہے کسی کا قرض لے کر ڈبا دیتے تھے تو رمضان کے بعد بھی ان کی یہی حالت ہوتی ہے۔ یہ اپنے اعمال رذیلہ کو نہیں چھوڑتے اور پھر سے ان کی بے دینی لوٹ کر واپس آ جاتی ہے، اور پھر یہ بیمار کے بیمار ہو جاتے ہیں۔ گویا یہ دوا چھوڑتے ہی، روحانی دوا چھوڑتے ہی پھر بیمار ہو جاتے ہیں۔ تیسرا مریض وہ ہے جو بیماری کی حالت میں ڈاکٹر کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سختی کے ساتھ عمل پیرا ہوتا ہے اور پرہیز کرتا ہے، اور دوا چھوڑنے کے بعد وہ باقاعدہ اپنے آپ کو جو ہے اپنے آپ کو باقاعدہ جو ہے پرہیزگار بنائے رکھتا ہے اور بد پرہیزی سے بچتا ہے۔ یاد رکھیے کہ روح کو ایسا شخص اپنی روح کو ایسی غذا دیتا ہے جس سے اس کی روح طاقتور بن جاتی ہے۔ روح کیا چاہتی؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار چاہتی، اور ہر روز نماز کے اندر ایک مومن نماز کی پابندی کر کے اپنی روح کو اللہ کا دیدار کرواتا ہے۔ روح کیا چاہتی؟ کہ اللہ کو دیکھنا چاہتی، اور ہر روز ایک مومن نماز کے ذریعے اپنے آپ کو پابند بنا کر اپنی روح کو اللہ کا دیدار کرواتا ہے۔ روح یہ چاہتی کہ وہ اللہ سے بات کرے، ہر روز وہ نماز میں قرآن مجید پڑھ کر باقاعدہ جو ہے اپنی روح کو وہ غذا دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ سے بات کر سکتی ہے۔ روح یہ چاہتی کہ نماز کے اندر سجدہ اور رکوع کر کے اللہ کی تعظیم اور احترام کریں۔ روح یہ چاہتی ہے کہ وہ اللہ کا ذکر اور بڑائی بیان کرے، سبحان اللہ، سبحان ربی العالی اور سبحان ربی العظیم کے ذریعے وہ اللہ تعالی کی تسبیح اور پاکی بیان کرتی ہے۔ وہ اتحیات کے ذریعے روح اس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ نماز مومن کی معراج ہے، تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج تھی ویسے ہی ہر مومن کی 5 وقت کی معراج جو ہے نماز معراج بنتی ہے، اور ایک مومن اپنی حالت نماز میں اتحیات پڑھ کے گویا اللہ سے ملاقات کرتا ہے، اور اس کی روح طاقتور اور توانا بنتی ہے، اور رمضان کے بعد اس کی بیماری پلٹ کر واپس نہیں آتی، وہ صحت مند کا صحت مند رہتا ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، اللہ والوں کے نزدیک روزے قبول ہونے کا یہ تصور ہوتا ہے کہ اگر ان میں 50% پہلے تقویٰ تھا تو رمضان کے روزے ختم ہونے کے بعد کم سے کم 60% تقویٰ ہو جائے، اور جس انسان کے پاس 60% تقویٰ ہو جائے وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا تھا کہ اس کے روزے اللہ کے دربار میں قبول ہو گئے۔ مگر افسوس ہے کہ ایک انسان آج ہمارا عالم یہ ہے کہ رمضان کے بعد جب رمضان ختم ہوتا ہے تو نماز کے اندر رمضان سے پہلے جتنی صفیں ہوتی ہیں اتنے ہی لوگ ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 حضرات کا اضافہ ہوتا ہے، اور رمضان کے بعد بہت بڑی کثیر تعداد مسجدوں کو بھر دیتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ قیامت کے سامنے مسجدیں تو بھری ہوئی ہوں گی مگر خشیت الہی سے خالی ہوں گی۔ رمضان کے بعد ایسے لوگ پوری طرح مسجدوں کو خالی کر دیتے ہیں، اور بے پردہ پھرنے والے پھر سے بے پردہ پھرتے ہیں۔
رشوت لینے والے پھر سے رشوت لیتے ہیں، گالی گلوچ کرنے والے پھر سے گالی گلوچ کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو جو ہے دھوکے میں مبتلا کر کے یہ تصور کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی عبادت کر لی۔ تجارت میں جھوٹ بول کر اور جھوٹی قسمیں کھا کر جس انداز سے دھوکہ دیا جاتا ہے، رمضان کے بعد بھی پھر وہی حالت ہوتی ہے۔ آخر پورے بر صغیر ہند میں آپ یہ دیکھیے کہ آدھے سے زیادہ آبادی مسلمانوں کی بے پردہ پھرتی ہے، اور ان میں شرم اور حیا کا نام نہیں ہوتا، اور وہ بے پردگی کے ساتھ بازاروں میں، گھروں میں، محلوں میں، صحن میں پھرے طرح پھرتے ہیں، اور سچی توبہ نہیں کرتے، اور سچی توبہ کا ان کے پاس تصور بالکل نہیں ہوتا۔ وہ توبہ کر کے اپنے نفس کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالی یہ بے شعور اور کمزور ایمان والوں کو یہ احساس پیدا کرنا چاہیے کہ کیا وہ اللہ کی عبادت کر رہے تھے یا رمضان کی عبادت کر رہے تھے، کیا وہ اللہ کا احترام کر رہے تھے یا رمضان کا احترام کر رہے تھے۔ اگر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ رمضان کے بعد بھی اپنے آپ کو اللہ کا مطیع اور فرما بردار بندہ بنائے رکھے اور شیطان کے حربے سے محفوظ رہیں، ورنہ اگر ہماری یہ حالت رہی تو اس کے صاف معنی ہے کہ ہم شیطان سے دوستی کر رہے ہیں اور اسلام سے مخالفت کر رہے ہیں۔ غرض یہ کہ ان باتوں کو ذہن میں رکھ کر رمضان کے روزوں کو مقبول بنانے کی کوشش کیجیے اور اللہ کے دربار میں قبول ہونے کی محنت کیجیے، تاکہ اللہ کے دربار میں ہمارے روزے قبول ہو کر ہم میں تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔